الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق علیہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، بیان فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، یعجبوہ پسند فرمایا کرتے تھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام، التیمن داہنی جانب کو، یعجبوہ یعجب اعجاب معنی کیا ہوتا ہے؟ پسند کرنا، ٹھیک ہے۔ یعجب پسند فرمایا کرتے تھے، وہ کون؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز کو؟ التیمن داہنی جانب کو، دائیں جانب کو، فی تنعلہ جوتے پہننے میں، تنعل نعل کہتے ہیں جوتے کو، اور تنعل کا معنی ہوتا ہے جوتا پہننا، ٹھیک ہے۔ اور لفظی ترجمہ کیا بنے گا؟ تنعلہ اس کے جوتے میں، ٹھیک ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی طرف نسبت آ رہی ہے۔ کانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی تنعلہ جوتے پہننے میں، وترجلہ ترجل کہتے ہیں کنگھی کرنے کو، ترجل کنگھی کرنا بالوں میں، وترجلہ اور کنگھی کرنے میں، وطہورہ اور طہارت حاصل کرنے میں، یعنی وضو غسل وغیرہ کے اندر، وفی شأنہ کلہ اور ہر کام میں، وفی شأنہ کلہ اور اپنے ہر کام کے اندر دائیں جانب کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پسند فرمایا کرتے تھے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو چیز بیان کی ہے وہ کیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام داہنی جانب کو، دائیں جانب کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پسند کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو یہاں پر لانے کا جو مقصد ہے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ کیا ہے؟ فی وطہورہ کے جو الفاظ ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ہم وضو کا طریقہ پڑھ رہے ہیں اس کے اندر آپ نے کس جانب سے ابتدا کرنی ہے؟ دائیں طرف سے، دائیں طرف سے، یعنی جو دو اعضاء ہیں جیسے یہ ہاتھ ہیں، ٹھیک ہے، دایاں ہے بایاں ہے، اور پھر پاؤں ہے آپ کا، ٹھیک ہے، دایاں ہے بایاں ہے، تو ان کے اندر آپ نے کیا ہے؟ ابتدا کس سے کرنی ہے؟ دائیں طرف سے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جس طرح چاہیں، جس جانب سے چاہیں وضو کر لیں، نہیں۔ یہاں سے ایک تو اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ وضو کے اندر جو ہے دائیں جانب کو ترجیح ہے، ٹھیک ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دو اثر منسوب ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ جس طرح بھی چاہوں میں اپنے وضو کو مکمل کر لوں، یعنی میری مرضی ہے، میں جس طرح بھی چاہوں اپنے وضو کو مکمل کر لوں، یعنی کہ ترتیب میرے لیے ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سنن کبریٰ بیہقی وغیرہ کے اندر آتی ہے، لیکن وہ سند کے لحاظ سے ثابت نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آ گیا، ٹھیک ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا تھا وضو کا طریقہ وہ آپ نے پڑھا، اس کے اندر وضاحت موجود ہے کہ پہلے دایاں ہاتھ دھویا، اسی طرح پھر اس کے بعد بایاں دھویا، اس کے بعد اسی طرح پاؤں کے اندر بھی پہلے دائیں کا ذکر ہے پھر بائیں کا ذکر ہے، تو یعنی وضاحت موجود ہے، وضاحت موجود ہے۔ تو جب وضاحت موجود ہے تو پھر ہمیں صحابی کے اثر کی طرف جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور نمبر دو وہ ثابت بھی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہ آپ کو پسند تھا، آپ کو پسند تھا۔ یہ تو جو الفاظ ہم نے پڑھے ہیں یہ الفاظ، اور کچھ جگہ پر الفاظ آتے ہیں یحبو، یعجبو کی جگہ کیا ہے؟ یحبو، کہ پسند فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہے نا آپ کو اچھا لگتے تھے، وہاں پر ہے کہ آپ کو پسند تھا، التیمن داہنی جانب، فی تنعلہ جوتے پہننے میں۔ اب یہ جو جوتا پہننا ہے، کیا جوتا ہر حال میں پہننا چاہیے، یا جوتے کے بغیر بھی انسان چل پھر سکتا ہے، یا جوتا پہن کر ہی چلنا چاہیے؟ اس کے اندر تفصیل ہے۔
اگر تو جگہ ایسی ہے جہاں پر کانٹے وغیرہ ہیں یا پتھر وغیرہ ہیں، پاؤں کے زخمی ہونے کا اندیشہ ہے، خطرہ ہے کہ پاؤں انسان کا زخمی ہو سکتا ہے، چلنے کے اندر اس کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو وہاں پر جوتا پہننا ضروری ہے، لازم ہے۔ کیوں کہ آپ کو اپنی جان بچانا ضروری ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا، کہ انسان کو پتہ ہے کہ جی یہاں پر کانٹے، پھر وہ کہے کہ میں جوتی اتار کے چلوں گا، پتہ یہاں پر پتھر ہیں باریک باریک، وہ پاؤں میں چبھیں گے، تکلیف ہوگی، لیکن وہ کہتا ہے میں جوتے نہیں پہنتا۔ نہیں، تو ایسی جگہ پر جوتے پہننا ضروری ہیں۔ اور یہ جیسے کہ فرش وغیرہ ہوتا ہے، اب یہاں پر جوتے پہننا ضروری نہیں ہے، صاف ہے، بالکل صاف ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے اندر یعنی کہ تفصیل ہے۔ تو تنعل جوتے پہننا وہ ضرورت کے مطابق ہے، جہاں پر پہننا انتہائی آپ سمجھتے ہیں کہ اب انسان کو نقصان ہو سکتا ہے، وہاں پر پہنے گا، اور جہاں پر نہیں ہے، جہاں صفائی وغیرہ کا اہتمام موجود ہے، جہاں پر چلنے کے اندر کوئی کسی قسم کی وہ جو ہے پریشانی نہیں ہے، تو پھر وہاں پر آپ جوتے اتار کے بھی چل سکتے ہیں، لیکن ایک جوتے میں نہیں چلنا ہے تو دونوں جوتے پہن کر چلنا ہے، وگرنہ دونوں ہی اتار دینے۔ اب جوتا جب پہننا ہے آپ نے، اب اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے دایاں پاؤں آپ نے ڈالنا ہے، داہنی جانب کو آپ نے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ فی تنعلی ہی، جوتے پہننے کے اندر آپ دائیں جانب کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح وترجلی ہی، کنگھی کرنا۔ اب آپ نے بال بنانے ہیں تو دائیں جانب سے، کیونکہ مانگ کدھر سے نکالنی ہے، بیچ میں سے، درمیان میں سے۔ یہ یافوخا کہا جاتا ہے۔ ادھر بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا، تو یہ جگہ جو ہے نا بچے کی بڑی نرم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ لگائیں گے نا تو وہ نرم ہوتی ہے، دب جاتی ہے آرام سے سر کے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سر کے بال میں کنگھی کیا کرتی تھی، اور آپ کی مانگ جو ہے یافوخا سے، یعنی بالکل درمیان سے میں نکالا کرتی تھی۔ تو یہ درمیان سے نکالنا، اس کے اندر بھی کیا ہے، آپ نے دائیں جانب سے ابتدا کرنی ہے۔ اسی طرح آپ نے بال کٹوانے ہیں تو اس کے اندر بھی کیا ہے، پہلے دائیں جانب سے آغاز کریں گے۔ اسی طرح جب آپ نے ٹنڈ بالکل کروانی ہے، اس کے اندر بھی اسی چیز کا خیال رکھا جائے گا، دائیں جانب سے۔ اب کیا اس میں وہ جو یہ یعنی کہ حجام جو ہے اس کا دایاں جانب ہوگا یا پھر خود کا جس کا ہے؟ نہیں، جس بندے کے بال کٹ رہے ہیں اسی کی دائیں جانب دیکھی جائے گی کہ اس کی دائیں جانب کون سی، وہاں سے وہ آغاز کرے گا۔ اور یہ ترجل جو کنگھی کرنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر ہمیں اس بات کی یعنی تنبیہ کر دی، گویا کہ انسان اپنے آپ کو وہ مزین کر کے رکھے، خوبصورت کر کے رکھے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ انسان بالکل اپنے آپ کو پراگندہ حالت کے اندر رکھے، کپڑے بھی ایسے ہی ہوں، پھر نہ کنگھی شنگھی کچھ نہیں، اس طرح کی حالت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ کیا ہے، اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھے۔ اور ترجل، بال جو ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اب یہ بال کا مسئلہ یعنی سمجھ لیں کہ کیا بال رکھنا یہ ضروری ہے یا ٹنڈ کرنا ہی ضروری ہے، کیا چیز ہے؟ تو اس کے اندر عرف ہے، عادتاً آپ دیکھیں گے جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں وہاں پر کیسے بال چلتے ہیں، وہاں لوگ اگر چھوٹے چھوٹے بال رکھتے ہیں تو وہاں آپ چھوٹے رکھیں، آپ وہاں سے اب الگ ہو کر، ان سے بالکل الگ ہو کر آپ بڑے بال رکھنا شروع کر دیں، یہ مناسب نہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پر اگر ٹرینڈ وہ کرتے ہیں تو پھر آپ بال رکھ رہے ہیں، نہیں، یہ بھی صحیح نہیں۔ وہاں پر اگر وہ سب بال رکھ رہے ہیں تو پھر آپ گنجا ہو رہے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک نہیں۔ تو یعنی کہ عرف کو دیکھنا ہے، معاشرے کو دیکھنا ہے کہ آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پر کس قسم کے ہیں۔ لیکن یہاں پر کیا ہے، جب بال آپ نے کٹوانے ہیں تو آدھے سر کے بال منڈوا لینا، آدھے سر کے بال کو رکھ لینا، یہ درست نہیں ہے۔ اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے کہ آدھے سر کے بال کٹے ہوئے ہوں اور آدھے سر کے بال موجود ہوں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ یا تو پورے حلق کر دو، مٹا یعنی اس کو ٹن کرا دو، یا پھر کیا ہے، سب کے سب کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اس میں یہی ہے کہ عرف کو یہاں پر، اب عرف کیونکہ ہمارا بگڑ چکا ہے اس معاملے کے اندر، اب وہ کہے کہ جی کٹنگ وہاں پر ایسی چل رہی ہے، نہیں، یہاں پر عرف ہمارا بگڑ گیا ہے، شریعت سے ہٹ گیا ہے، تو یہاں پر ہم عرف کو نہیں دیکھیں گے، ادھر ہم نے شریعت کو دیکھنا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اگر کفار کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے تو وہ کیا ہے، جائز نہیں ہے، اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اور اسی طرح آدھے سر کے بال کاٹنا اور آدھے سر کے بال کو چھوڑ دینا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور
اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بال ہوتے تھے وہ یا تو یہ کانوں کی لو تک یہاں تک آیا کرتے تھے یا پھر یہاں تک آیا کرتے تھے زیادہ سے زیادہ، اس سے نیچے کندھوں سے نیچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال نہیں آتے تھے، تو یعنی اتنے بڑے، اس سے بڑے بال نہیں رکھنے چاہیے۔ وَطُہُورِهِ، اور طہور یعنی وضو کرنے کے اندر، غسل کرنے کے اندر، اس کے اندر بھی کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں جانب کو رکھا ہے۔ اب یہاں پر جیسے اب وضو ہم شروع کرتے ہیں تو یہ جو دونوں ہاتھ ہیں نا، جب شروع میں ہم ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں، اب اس کے اندر کیا ہے، دونوں برابر ہیں، اس کو ایک عضو مانا جائے گا، اس کو دو عضو نہیں کہیں گے کہ اس میں پہلے دائیں کو دھو لو پھر بائیں کو، نہیں، اس میں یہ ایک ہی عضو ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اسی طرح آپ جب غسل کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ سر کے پہلے، جب آپ سر پہ پانی ڈالیں گے پہلے دائیں طرف ڈالیں گے پھر بائیں طرف ڈالیں گے، نہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کا یہ پورا سر ایک ہی جز کہلائے گا، ایک ہی عضو کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا ہے وہاں پر پھر یہ ہے کہ جب آپ نے دھڑ دھونا ہے تو اس کے اندر کیا ہے، پہلے دائیں سائیڈ ہے پھر اس کے بعد بائیں سائیڈ ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان چیزوں کے اندر تین چیزیں یہاں پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمائی کہ آپ کو دائیں جانب پسند تھی، کس چیز کے اندر، جوتے پہننے کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جوتے پہننے میں، کیونکہ جوتا کیا ہے، پہننے سے انسان مزین ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، وہ اچھا لگتا ہے، اور ترجل، کنگھی کرنا، اور تیسری چیز طہارت حاصل کرنا۔ اب یہ تین چیزیں خاص طور پہ سیدہ عائشہ نے بیان فرمائی، وفی شأنہ کلہ، اب اس کے بعد کیا ہے، عموم کر دیا کہ ہر کام کے اندر، آپ کے ہر کام کے اندر آپ دائیں چیز کو پسند کرتے تھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ اس بات پر اجماع ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو عزت والے، تکریم والے، خیر والے کام ہوا کرتے تھے اس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دائیں جانب سے آغاز کیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ عربی زبان کے اندر دائیں سائیڈ کو کیا کہتے ہیں، یمین۔ یمین کا ایک معنی کیا ہوتا ہے، برکت۔ یمین کا ایک معنی کیا ہوتا ہے، برکت۔ اور اسی طرح وہ اصحاب المیمنہ، ما اصحاب المیمنہ، جنتی جو لوگ ہوں گے ان کو نامہ اعمال کس ہاتھ میں دیا جائے گا، دائیں۔ یعنی یہ فعل بھی گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لیا کرتے تھے کہ یہ نیک لوگوں کا، صالح لوگوں کا، اہل جنت لوگوں کی وہ دائیں جانب ہے۔ تو اسی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے خیر کے جتنے بھی کام ہوتے تھے، جو معزز کام ہوتے تھے، اچھے کام ہوا کرتے تھے، اس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دائیں جانب کو پسند کرتے تھے۔ تو اس کے اندر یہی ہے کہ جب آپ نے لباس پہننا ہے، یہ اب کیا ہے، آپ جسم کو ڈھانپ رہے ہیں، یہ اچھا کام ہے، اس کے اندر بھی آپ نے آغاز کرنا ہے تو شلوار پہننی ہے پہلے دایاں پاؤں، اسی طرح قمیض پہننی ہے تو پہلے آپ نے کیا ہے، یہ دائیں والے ہاتھ کو، بازو کو اندر ڈالنا ہے، یعنی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے ہم نے۔ اور اسی طرح سوکس پہن رہے ہیں ہم، جراب پہن رہے ہیں، اس کے اندر بھی کیا ہے، پہلے دایاں، یعنی ان چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے۔ اور جب مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں، بابرکت جگہ پہ جا رہے ہیں، وہاں پر بھی پہلے کیا پاؤں آ رہا ہے، دایاں آ رہا ہے۔ تو یعنی الغرض آپ دیکھتے چلے جائیں گے، کھانے کا معاملہ ہے اس کے اندر بھی آپ کس ہاتھ سے کھا رہے ہیں، دائیں ہاتھ سے، یعنی آپ کو دائیں سائیڈ ہی زیادہ ملے گی۔ جو عزت والے کام ہیں، جو تکریم والے کام ہیں، جو شرف والے کام ہیں، جو خیر والے کام ہیں، اور جو یعنی کہ کام اچھے نہیں ہیں، جیسے اب استنجا کرنا ہے، اس کے لیے کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بائیں ہاتھ کا استعمال کیا۔ جوتا اتارنا ہے تو پہلے کون سا ہے، بایاں پاؤں، ٹھیک ہے، بائیں پاؤں کو آپ نے اتارنا ہے۔ اسی طرح جب سوکس آپ اتاریں گے اس کے اندر بھی آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ پہلے کس کو اتارنا ہے۔ اور اسی طرح جب آپ لباس اتار رہے ہوں تو پہلے بائیں پاؤں کو نکالیں، یعنی اس چیز کو دیکھیں، ٹھیک ہے، کہ بائیں سائیڈ کب ہے اور دائیں سائیڈ کب ہے۔ تو یہ یہاں پر لانے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وضو تھا اس کے اندر آپ نے یہ نہیں ہے کہ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اللہ نے کہہ دیا کہ اپنے ہاتھوں کو کندھوں، کیا نام ہے، کونیوں تک دھو لو، اب مرضی ہے جس طرح چاہو دھو لو، نہیں، یہ دونوں چیزیں لازم ہیں، موالات، یعنی کہ پے در پہ، یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ دھویا بیٹھ گئے مزے سے، پھر تھوڑی دیر بعد کلی کی پھر بیٹھ گئے ہیں، نہیں، کہ بھائی وضو خشک ہوتا چلا جائے، نہیں، پے در پہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، پے در پہ آپ نے پورا وضو کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ بیچ میں وقفہ کر کے آپ وضو کرتے چلے جائیں، جلدی آپ نے یعنی مکمل وضو کرتے ہوئے پورے وضو کو ایک ہی
اس کے اندر کرنا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ ترتیب بھی ضروری ہے پے در پہ، اور نمبر 2 ترتیب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے آپ پاؤں دھو لیں، پھر آپ سر کا مسح کر لیں، پھر آپ چہرہ دھو لیں، پھر ہاتھ دھو لیں، پھر کلی کر لیں، پھر ناک میں جیسے دل آپ کا چاہے کر لیں، نہیں، اس کے اندر کیا ہے؟ ترتیب بھی ضروری ہے، ترتیب بھی ضروری ہے۔ کچھ علماء جو ہیں ان کے نزدیک جو ہے وہ ترتیب ضروری نہیں، پے در پہ ہونا بھی شرط نہیں ہے، لیکن یہ بات ان کا موقف درست نہیں ہے۔ صحیح موقف کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جب بھی آپ نے وضو کرنا ہے پے در پہ کرنا ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ اگلی روایت دیکھیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم اخرجہ الاربعۃ وصححہ ابن خزیمہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا توضأتم، جب تم وضو کرو، یعنی جب تم وضو کرو سے کیا مراد ہے؟ یعنی جب تم وضو کرنا شروع کرو، جب تم وضو کرنا شروع کرو، فابدؤوا بمیامنکم، تو اپنی دائیں جانب سے ابتدا کرو۔ کدھر سے ابتدا کرو؟ فابدؤوا بمیامنکم، اپنی دائیں جانب سے۔ اخرجہ الاربعہ، اس کو سنن اربعہ نے روایت کیا ہے۔ اب یہ سنن اربعہ کے اندر موجود نہیں ہے، صرف سنن ابن ماجہ کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی کتابوں کے اندر کیا ہے؟ کچھ اضافہ بھی کہیں پر موجود ہے، کہیں پر لباس کا ذکر بھی آتا ہے، یعنی اذا لبستم و اذا توضأتم، کہ جب تم لباس پہننے لگو، جب تم وضو کرنے لگو، ٹھیک ہے۔ فابدؤوا بمیامنکم، تو اپنی دائنی جانب سے آپ آغاز کرو۔ اس کو سنن اربعہ نے روایت کیا ہے، اور امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اب جو پچھلی روایت ہم نے پڑھی تھی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا تھا؟ فعل تھا۔ اس کے اندر سیدہ عائشہ نے آپ کا فعل بیان کیا، یعنی آپ کا عمل کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر یہ روایت جو ہے اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے، یعنی قولی حدیث بھی موجود ہے اور فعلی حدیث بھی موجود ہے، قولی حدیث بھی موجود ہے اور فعلی حدیث بھی موجود ہے۔ فعل کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا؟ وہ دائنی جانب کو پسند کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور قول کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی تم وضو کرو تو اپنی دائنی جانب سے اس کا آغاز کرو۔ اب یہ روایت سند کے لحاظ سے اگرچہ ضعیف ہے، سند کے لحاظ سے کیا ہے؟ ضعیف ہے، لیکن مفہوم کے لحاظ سے معنی یہ روایت صحیح ہے، کیونکہ پیچھے بھی ہم نے جو روایت پڑھ لی بخاری اور مسلم کی، وہ بھی، اور اس کے علاوہ بھی جو دیگر روایات ہیں جس کے اندر دائیں جانب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے، کہ دائیں طرف کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسند کیا کرتے تھے، وہ اس مفہوم کو صحیح قرار دیتی ہے۔ تو اگرچہ سند کے اعتبار سے یعنی یہ روایت کمزور ہے، ضعیف ہے، لیکن کیا ہے؟ معنی روایت صحیح ہے۔ تو اس لیے جب بھی ہم نے وضو کرنا ہے تو دائنی جانب کا، یعنی جو 2 اعضاء ہیں ان کے اندر دائیں جانب کو مقدم کریں گے، کیونکہ وہ افضل بھی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وضو کا طریقہ یہی بیان ہوا ہے۔ اور یہاں پر قول آ گیا، اور پچھلی حدیث کے اندر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فعل آ گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔